ہماری خواہش سرکاروں سے ہمارے متبھید 47 سے ہوئے. مطلب جب ہمارے میں بولتا ہوں دیش کی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہ اپنی پارٹی کی بات نہیں، میں دیش کی بات کرتا ہوں. اور اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے پاکستانی ذمہ دار ہے کہ 1947 ابھی آزادی ملی ہی تھی کہ پہلا ہی حملہ انہوں نے ہی ٹھوک دیا، جس کا پرنام ہے کہ پی او کے ہم سے الگ ہو گیا، ہمارے بھائی جموں صوبہ سے، کشمیر صوبہ سے، اور آج وہ خوش نہیں ہے وہاں. تو اس لیے دو دیشوں کے تناؤ کے لیے ہی پاکستان ذمہ دار ہے، ورنہ شانتی سے کچھ قتل و غارت ہوئی تھی، لیکن دو دیش بن گئے تھے. لیکن لوگوں کا کوئی قصور نہیں. ہماری قسمت میں جمہوریت آئی، لوک تنتر آیا، پرائم منسٹر بدلے، ایک جمہوری طریقے سے بدلے. کہیں خامیاں، کہیں کمزوریاں تھوڑی بہت ہیں، لیکن ان کی قسمت میں ڈکٹیٹر آ گئے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. اور آرمی ہی وہاں کی سرکاروں کو چلاتی رہی. جب کوئی چنا ہوا نمائندہ بھی آیا، وہ رحم و کرم پر تھا آرمی کی، اور جب آرمی کو لگا یہ ہماری بات سے حساب نہیں چلتا تو اس کو گرا دیتے. اب آج ہم سوچتے تھے فری اور فیئر الیکشن ہو جائے، جو جیت کے آئے گا، لیکن اس میں بھی انگل آرمی کر رہی، کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے. تو ہم ہندوستان میں بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں فوج کا، آرمی کا یا کسی اور کا ایم پیز کے بغیر، ایم ایل ایز کے بغیر دخل اپنا نیتا چننے کا نہیں ہے، اور جو کہ لوک تنتر میں پوری وشو میں ہوتا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں پرارتھنا سے کہ کبھی جو ہندوستان کا واتاورن ہے، ہندوستان کا لوک تنتر ہے، یہ نصیب ہو جائے پاکستان کے لوگوں صاحب، کو. عمر عبداللہ جی ایک چینل پہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے این ڈی اے 400 پار کرے گی، اور خود جس انڈیا الائنس کا وہ حصہ ہے وہ کہتے ہیں وہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے. کیا اندیشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ بھی پہلے سے بھاگ چکے ہیں اپنی استھتی؟ کوئی نہیں، کیونکہ وہ بی جے پی میں پہلے منتری رہ چکے ہیں، تو اس لیے پرانی کیا سبھی سیٹوں پہ لوک سبھا چناؤ لڑیں گے؟ تو پرانی لائلٹی یاد آ گئی. تو چلو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھاجپا 400 پار کا جو آنکڑا ہے وہ پورا کرے گی؟ اب میں نہ نجومی ہوں نہ کچھ ہوں، ہاں، لیکن اگر کرے گی تو یہ جو یونٹی بنی تھی ان کے کاریہ سے بنے گی. ان کے جو سب کو لے کے چلنے میں اسفل ہوئے، اس کی وجہ سے بنے. تو کبھی کبھی مجھے شک ہی ہے یہ بھی شاید